اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیاری بہنوں، بھائیوں، سب مسلمانوں، میں آپ کے سامنے آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے علاوہ ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں جو کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا، اصحاب کہف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو غار میں وہ گئے ہیں، ایک غار تھی اس میں گئے ہیں کہ اس میں جا کے ذرا آرام کر لیں، اور وہاں جا کر وہ سوئے ہیں۔ جب سوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ کرنا جانتا ہے، سب کچھ کرنا جانتا ہے، وہ رحمان رحیم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو 309 سال غار میں سلائے رکھا، اور ان کا کتا قطمیر، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو چلائے رکھا، اور ان کے لیے ٹائم روک دیا۔ اصحاب کہف کے لیے، اصحاب کہف کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اور ان کے لیے ایک رات تھی۔ اور جب وہ صبح اٹھے، اور کتنی صدیاں، 309 سال گزرنے کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کے لیے ایک رات تھی۔ اٹھے تو انہوں نے اپنے کتے کو دیکھا، قطمیر کو، تو وہ سوا ہو چکا تھا۔ اس کو ہاتھ لگایا تو وہ اس میں سے وہ جیسے سوا ہوتی ہے ویسے اس کا حساب ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھوک لگی ہے یار، چل کے باہر جا کے کوئی کھانا پینا کھا لیتے ہیں۔ جب وہ غار سے باہر نکلے تو دیکھا کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت تو ایک آدمی نہیں تھا، باہر تو بہت ریل پھیل ہو رہی ہے۔ باہر جا کے گئے اور انہوں نے ایک تندور والے سے کہا کہ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، روٹیاں دے دو۔ تندور والے نے ان کو روٹیاں دے دی، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب انہوں نے پیسے نکال کر دیے تو تندور والا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو سکے جو ہے نا آج کل نہیں چلتے، یہ تو بہت صدیوں پرانے سکے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے آپ کو مل گئے یہ سکے، یہ تو بہت پرانے سکے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تصدیق کی، اور کتے سے بھی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر دوبارہ ان کو وہ اسی غار میں گئے، اور وہاں پر پھر وہ پناہ لی انہوں نے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہیں پر ان کی روح کو قبض کیا۔ اللہ رحمان رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو سیکنڈ کو صدیوں پر محیط کر دے، وہ چاہے تو صدیوں کو سیکنڈ میں واپس لے آئے، وہ چاہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ مالک ہے رات کا بھی، دن کا بھی، زمین کا بھی، آسمانوں کا بھی، سب کا مالک ہے، سب کو خالق ہے، سب کا خالق ہے، رازق ہے، اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ یا ہمارا اس پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا اتنا پکا ہمارے رب پر ایمان ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی ہماری گردن اڑا دے، چاہے ہمیں کچھ بھی کوئی بھی کر لے، اللہ ایک ہے۔ ہماری زبان سے ایک ہی چیز ہمارے دل سے نکلے کہ اللہ الحد ہے۔ جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کافروں نے جب ظلم کیا تو حضرت بلال حبشی تپتی ریت پر
ذرا بختر پناہ کر ان کو ان پر ظلم کیا گیا اور انہوں نے اف نہیں کی اور برداشت کرتے رہے. ان کی منہ میں انگارے ڈالے گئے اور ان کو کوڑے مارے گئے اور ایک بھاری بھرکم پتھر تپتی ہوئی ریت پر ان کے سینے پر رکھ دیا گیا اور کافر تھک گئے ان پر ظلم کر کر کے اور وہ کہنے لگے اب پتھر رکھ دیا ہے اب چلے جاتے ہیں, اب یہ اب نہیں بچتا. تو اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہے بچانا اس کو بچا لیتی ہے, وہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنی ہمت دی کہ انہوں نے پتھر اپنے سینے سے اپنے ہاتھوں سے پرے کیا اور اٹھ کے نڈالی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا, کہا بلال بیٹھ جاؤ, میں سب دیکھ رہا تھا تمہارا منظر, میرے بلال پر جو ظلم ہو رہا تھا. بلال یہ جو پڑی ہے اس کو چکی میں ڈالو. انہوں نے اٹھا کر چکی میں ڈالی اور کہا کہ اپنا امامہ, اپنا یہ جو کندھے پر رومال ہے اس کو اس آٹے کے اوپر رکھ دو. جب رکھا اور اٹھایا تو نیچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کھانا آیا ہوا تھا. میرے پیارے بلال کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا بھیجا ہوا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا بلال کھاؤ, تو انہوں نے منہ کھول کر انگلی سے اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں کھا سکتا, میرا منہ سارا پکا ہوا ہے انگاروں کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانا ایک نوالا لیا اور ان کے منہ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کے کیا جنت کے کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے جو زخم تھے وہ ٹھیک ہو گئے اور میرے بلال حبشی کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ کوئی بھی بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے سیر ہو کر جنت کا کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جنت کا کھانا میرے پیارے بلال حبشی کے لیے بھیجا اور ان کی شان صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اس لیے وہ نہ سید تھے, نہ ہاشمی تھے, نہ وہ قریش تھے, وہ تو ایک حبشے کے کالا سیاہ ان کا رنگ تھا اور حبشے کے تھے. صرف ان کو اتنی عظمت, اتنی اللہ تعالیٰ نے جو شان دی وہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے. وہ پکے اور سچے اور عاشق رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے, ان کی اولاد آج تک چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم کرے, اپنا فضل کرے, اپنا کرم کرے اور ہمیں بھی سچا اور پکا عاشق رسول بنائے اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے اور اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو حق مان لو, اللہ تعالیٰ کی ذات کو حق مان لو, اس کو پہچان لو اچھی طرح سے. یہ بہکی ہوئی فضول چیزوں کی طرف مت جاؤ, انہوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کرنا. اپنی گناہوں کی جو گٹھری ہے اس کو وزنی مت کرو, اپنی نیکیوں کی جو تمہاری گٹھری ہے, جو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا نامہ اعمال کرامت کاتبین جو بٹھا رکھے ہیں تمہارے کندھوں پر, جو نوٹ کر رہے ہیں تمہاری حرکتوں کو, باز آ جاؤ, اپنے آپ کو سنبھال لو. اے میرے پیارے مسلمانوں, اپنے آپ کو سنبھال لو. وہ ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد سب مسلمان جنت میں تو جائیں گے, لیکن آپ پہلے شروع میں جنت میں جائیں تو مزہ ہے. دوزخ میں جا کر واپس آنے کا مزہ نہیں ہے.
دوزخ میں پہلے جاؤ اور پھر واپس اپنے گناہوں کا دعویٰ کر کے واپس جنت میں آؤ، وہ مزہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھال لو، سنبھل جاؤ اور نیک اعمال کرو، نیکی کے عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ۔ وہی ہے بزرگی والا قائم رہنے والی ذات، پیارا رب ہے ہمارا، پاک پروردگار ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، پکے پکے قائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے، آپ پر کوئی بھی آفت، کوئی بھی تکلیف نہ آئے۔ میرے رب العالمین سب پر اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے یا اللہ، اس کرونا کی مرض سے سب کو محفوظ کر لے یا اللہ۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔